بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تحریک انصاف کو عمران خان صاحب کو روزانہ کی بنیاد پر کئی لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں. کئی لوگ جن میں ایم این ایز بھی ہیں, ایم پی ایز بھی ہیں, سینیٹرز بھی ہیں, کچھ ٹکٹ ہولڈرز ہیں. اسی طرح سے آج بھی یہی خبریں گرم ہیں اور ہر پریس کانفرنس کو کور کیا جاتا ہے. کوئی میڈیا کا چینل نہیں ہوگا جس کی ڈیوٹی نہ لگائی گئی ہو کہ اس نے اس کو کور کرنا ہے. تو اس سے ایک امپریشن یہ جاتا ہے کہ جناب روز تحریک انصاف ٹوٹ رہی ہے, روز ٹوٹ رہی ہے, گھل رہی ہے, ختم ہو رہی ہے. اچھا, اب یہ خبریں آتی چلی جا رہی ہیں تو اس کے بعد ایک سوچ یہ بنتی ہے اور شاید مقصد بھی یہ ہے کہ نظر یہ ہے کہ تحریک انصاف کا کوئی وجود نہیں رہا. اور پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جب بھی الیکشن ہونے ہوتے ہیں تو اس سے پہلے یہ کچھ ہوتا ہے کسی نہ کسی جماعت کے ساتھ, اور پھر وہ جو کہتے ہیں نا ہواؤں کا رخ, کہ وہ ہواؤں کا رخ متعین کر دیتا ہے کہ جی اس جماعت نے تو جیتنا نہیں ہے. تو ایک لوگوں کی سوچ آ جاتی ہے کہ اچھا اس کو کیا ووٹ دینا, اس کا تو بندہ نہیں جیتنا, اس کو تو جیتنے دینا نہیں کسی نے, پھر ہمارے مسائل ہوں گے, وہی کورٹ کچہری یا فلاں, تو لوگ جیتنے والے کو دیتے ہیں. یہ ہماری ایک جنرل پرسیپشن ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ پرسیپشن ہے, ایک سوچ ہے, خیال ہے. کیا اب تاریخ بدلنے جا رہی ہے؟ کیا اب جو میڈیا میں سوشل میڈیا پہ چلتا ہے کہ جی عمران خان کھمبے کو بھی ووٹ دے گا. میں دیکھ رہا تھا ایک بابا جی کی ویڈیو تھی, وہ کہتے تھے یہ کھمبا ہے, اس کو ووٹ دیں گے, ہم دیں گے اگر عمران خان کہے گا تو. اور اسی طرح سے میں دیکھ رہا تھا ٹک ٹاک, آج کل تو ٹک ٹاک کا زمانہ ہے, بھرمار ہے وہاں پر, اور وہ دیکھ رہے ہیں جی وہ کھود رہا ہے, کھمبا کھود رہا ہے کوئی شخص. تو کہتے ہیں جی یہ کیوں آپ کھود رہے ہو, کیا کہتے ہیں جی میاں صاحب نے کہا ہے, میاں نواز شریف نے کہا ہے کہ عمران خان نے کھمبے کو بھی ووٹ دیا تو وہ بھی جیت جائے گا, زیادہ کھمبے بھی اکھاڑ دو. جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اکھاڑے جا رہے ہیں کہ کھمبے بھی اکھاڑ دو. تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہو یہ رہا ہے کہ بالکل جیسے تحریک انصاف ختم ہو جائے گی, لیکن کیا ایسا ہو رہا ہے, کیا ایسا ممکن ہے؟ بین کرنے کی بات کی جاتی ہے لیکن پھر قدم پیچھے ہٹائے جاتے ہیں. کبھی بات کی جاتی ہے کہ عمران خان صاحب کو نظر بند کر دیا جائے, یہ خبریں میں آپ کو بتا چکا ہوں, جنگ میں چھپ چکی ہے. کہیں یہ ہے کہ ان کو گرفتار کیا جائے, نااہل کیا جائے. تو میاں صاحب کی جو شرط بتائی جاتی ہے, جس کو لندن پلان بھی کہا جاتا ہے, وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ جی جس میں نااہلی بھی ہے, گرفتاری بھی ہے, یعنی صرف گرفتار نہیں ہونا, نااہل بھی ہونا ہے, جماعت بھی ختم کرنی ہے, کوئی کسی طرح کی کوئی کمپین نہ ہو, اور پھر یہ لیول پلینگ فیلڈ ہوگی. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ جلسوں پر جلسے شروع کر رہی ہیں اور عمران خان تو کر ہی نہیں سکتے, یہ حال ہے. لیکن یہ سب پلانز ہیں. ایک اور پلان کا سنیے, شاکر محمود عوان یہ جرنلسٹ ہیں اور ذمہ دار آدمی ہیں. ہم نیوز سے ان کا تعلق ہے, ہم نیوز سے, اور اس سے پہلے پبلک نیوز, اب تک سٹی 42 میں یہ کام کر چکے ہیں. اب انہوں نے کہا ہے کہ بٹوارہ مکمل کر لیا گیا ہے. قومی اسمبلی پیپلز پارٹی فضل الرحمان ایم کیو ایم, یعنی قومی اسمبلی میں حکومت ہوگی پیپلز پارٹی فضل الرحمان اور ایم کیو ایم کی. تو اپوزیشن میں نون لیگ ہوگی, یعنی یہاں تحریک انصاف کے نہیں ہے, نون لیگ کو اپوزیشن دی جائے گی. تو نون لیگ والے سن لیں جناب, جو بڑے بھنگڑے ڈال رہے ہیں, بڑی خوشیاں منائی جا رہی ہیں. تو جو پلان بنایا گیا اس میں نون لیگ کے پاس حکومت نہیں ہے, اور یہ بھی کہا جاتا تھا کہ باری یہ تھی کہ بلاول کی باری ملے گی. خیر, تو کیا نون لیگ اپوزیشن میں خوش رہے گی؟ انسانی جبلت یہ نہیں کہتی. اگرچہ نون لیگ کو پنجاب میں حکومت دی جا رہی ہے, جو بٹوارہ کیا گیا اس کے مطابق پنجاب میں نون لیگ کی حکومت ہوگی. پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن ہوگی قاف لیگ, پیپلز پارٹی, تحریک لبیک, مرکزی مسلم لیگ. ٹھیک ہے جی. اور یہ مرکزی مسلم لیگ جو ہے, یہ آپ اس میں میرا خیال ہے جہانگیر ترین وغیرہ یہ سارے شامل کر لیں. اچھا, خیبر پختونخوا اسمبلی میں فضل الرحمان, اے این پی, سراج الحق, یہ سب مل کر حکومت بنائیں گے, اور اپوزیشن ہوگی تحریک انصاف کے پاس. سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہوگی اور اپوزیشن ہوگی ایم کیو ایم کے پاس. اچھا, اب یہ پہلے بھی ہم نے فارمولے دیکھے, اس طرح سے حکومت چلتی رہی ہے. اور اس میں یہ عرض کر دوں کہ جس طرح نون لیگ کا میں عرض کر رہا تھا کہ پنجاب میں ان کو حکومت مل جائے گی, کیا وہ خوش رہیں گے؟ کچھ عرصہ خوش رہیں گے, لیکن 2008 سے 13 تک وہ پھر خوش نہیں رہے, پھر وہ وفاق کی حکومت چاہتے ہیں. تو ایک نیچرل بات ہے. لیکن یہ جو بھی فارمولہ ہے, اس پہ میں صرف یہ عرض کر دوں کہ کیا اس سے ملک میں اسٹیبلٹی آ جائے گی؟ کیا ملک کی معیشت ٹھیک ہو جائے گی؟ کیا تحریک انصاف کا اس سے خاتمہ ہو جائے گا؟ کیا پبلک جو سوچ رہی ہو اس کے خلاف چل کے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ اور ایک اور چیز اس فارمولے سے پتہ لگتی ہے کہ پھر تحریک انصاف کا وجود ختم نہیں کیا جا رہا, وجود نہیں, اس کو بالکل ایک چھوٹی سی جماعت, بالکل ایک معمولی سی, جس طرح ہم نے پرویز مشرف دور میں دیکھا تھا نون لیگ کا حال ہو گیا تھا. اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب کے دور میں پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ شاید 10 یا 15-16 سیٹس رہ گئی تھیں پیپلز پارٹی کی. ایون مشرف دور میں بھی یہ تھا, لیکن اس سے پہلے اس سے بھی زیادہ برا حال ہو گیا ہوا تھا پیپلز پارٹی کا. تو گزارش یہ ہے کہ پھر یہ کتنے سال چلے گا یہ فارمولہ, اور 5 سال بعد کیا ہوگا, تو یہ سوچنے کی چیز ہے. لیکن بات یہ ہے
کہ عمران خان صاحب، اب یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا پلان ہے، عمران خان خود کہہ رہے ہیں جی مجھے نااہل کرنا ہے، گرفتار کرنا ہے، مجھے راستے سے بھی ہٹایا جا سکتا ہے، ذوالفقار علی بھٹو کی طرح مجھے ختم بھی کیا جا سکتا ہے، مارا بھی جا سکتا ہے، پہلے مجھ پر قاتلانہ حملہ ہو گیا ہے. یہ باتیں بھی عمران خان صاحب کر رہے ہیں. اچھا، اب میں آپ سے عرض کرنے لگا ہوں کہ عمران خان صاحب، آپ اگر کچھ دن سے دیکھیں جو اندھوناک افسوسناک 9 مئی کے واقعات ہیں، اس کے بعد عمران خان صاحب کی ایکٹیویٹیز آپ نوٹ کریں بڑی محدود سی ہو گئی تھیں. وہ تو یہاں تک کہہ رہے تھے انٹرویوز میں کہ جی مجھے تو اب کوئی کارکن بھی نہیں مل رہا، میرے لوگ یا تو گرفتار ہیں یا روپوش ہیں، میں کس سے ملوں، کیا بات کروں. حتیٰ کہ انہوں نے جو کمیٹی بنائی مذاکراتی، اس میں بھی وہ لوگ تھے جو شاید جیل میں ہیں زیادہ یا روپوش ہیں. حتیٰ کہ وہ عمر ایوب کو سیکٹری بناتے ہیں جماعت کا، تو ان کے گھر پہ چھاپا پڑ جاتا ہے. حال تو یہ ہے، گھر گرائے جا رہے ہیں ان کے رہنماؤں کے، بھاگے ہوئے ہیں، ان کی کاروبار پراپرٹی سب تباہ کی جا رہی ہیں، تو سب چھوڑ کر چلے جائیں گے. بات یہ ہے کہ وجود اگر رہتا ہے، عمران خان صاحب اگر لوگوں سے انٹریکٹ کر پاتے ہیں، بات کر پاتے ہیں، تو پھر ان کا ریوائول ہو سکتا ہے. اور اگر ان کو بالکل بند کر دیا جاتا ہے تو انٹرنیشنل پریشر بنے گا کہ لیجٹیمیسی کیسے ہوگی الیکشنز کی، وہ اور زیادہ بنانی مشکل ہو جائے گی. پہلے ہی ہیومن رائٹس واچ، ایمنسٹی انٹرنیشنل، اقوام متحدہ، دیگر ممالک، وہاں پر آوازیں اٹھتی چلی جا رہی ہیں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی. اوپر سے جو رئیس کثر تھی اور رانا ثناء اللہ نے پوری کر دی ہے پریس کانفرنس کر کے کہ جی وہ کچھ خواتین کے ساتھ کوئی ریپ اور یہ وہ ہونے کا ہو سکتا ہے، یہ پلان بنایا گیا ہے اور اس طرح سے. تو اب یہ سب کچھ دونوں طرح سے یہ مسائل رہیں گے. عمران خان صاحب کو اندر کرتے ہیں تو پھر انٹرنیشنل پریشر آئے گا، ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کا الیکشنز کو اس طرح سے کون مانے گا، اس کے بعد بھی انسٹیبلٹی رہے گی. اگر عمران خان صاحب کو سپیس دی جاتی ہے تو پھر وہ متحرک ہو سکتے ہیں، وہ جلسے کر سکتے ہیں، تو پھر مسئلہ بن سکتا ہے. اگرچہ وہ الیکٹیبل اور یہ سب ختم ہو جائیں گے. اب تو یہ حال ہے کہ جی تحریک انصاف کے پاس رقم بھی نہیں ہے کہ وہ تنخواہیں دے سکے اپنے جو بھی ان کے دفاتر ہیں ان کے عملے کو، یہ حال ہوا ہے. لیکن جو بالکل سناٹا تھا، یہی سمجھ لیجئے کہ اگر تحریک انصاف کو یہ بھی سوچا گیا ہے کہ جی اپوزیشن دینی ہے خیبر پختونخوا میں، تو عمران خان صاحب تو 1 سیٹ سے شروع ہوئے تھے، 1 سیٹ سے، اور پھر وہ آ گئے. تو کہتے ہیں جی وہ 70 سال کے، کیا ان کے پاس بچے گا؟ مہاتیر نے 90 سال سے بھی زیادہ میں جا کر گورنمنٹ میں آ گئے تھے. تو عمران خان صاحب کے بارے میں کہتے ہیں جی فٹ بڑے ہیں، تو وہ تو کہتے ہیں انتظار بھی کر سکتے ہیں، یہ لمبی گیم بھی ہو سکتی ہے. تو بہرحال کس نے دیکھا ہے سال 2-3 سال کے بعد کیا ہوتا ہے. یہاں تو ایک پرائم منسٹر کی ایوریج عمر ہی 3 سال ہے، 3 سال کا ہی اس کا ہوتا ہے، اور پاکستان کی تاریخ کہتی ہے. تو بہرحال وہ تو وقت آئے گا، آگے دیکھیں گے. ابھی یہ ہوا ہے کہ کم از کم وہ زمان پارک کا سناٹا وہ ختم ہو گیا. عمران خان کی جو تنہائی تھی وہ ضرور ختم ہو گئی ہے، اور عمران خان صاحب پھر متحرک ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور پھر انہوں نے ملنا شروع کر دیا ہے. سینئر صحافیوں سے عمران خان صاحب نے ملاقات کی اور اپنے پلانز ان کے سامنے رکھے. یہ بھی کہا کہ جب پوچھا گیا کہ آپ نکلیں گے کیسے اس صورتحال سے، انہوں نے کہا جی اللہ تعالیٰ اور عوام کی مدد سے نکلیں گے، میں ان کا منتظر ہوں. کہاں سے مدد آئے گی؟ انہوں نے کہا جی اب تو صدر پاکستان کا بھی فون نہیں کوئی اٹھاتا، حال یہ ہو گیا ہے، وہ اپنا کام جاری رکھیں گے. قمر زمان قاہرہ کہہ رہے ہیں جی پی ٹی آئی خود ٹوٹ رہی ہے یا توڑی جا رہی ہے، اس کا فی الحال جواب نہیں دوں گا. یہ بڑی دلچسپ بات ہے. قاہرہ صاحب سینئر رہنما ہیں پیپلز پارٹی کے، پرانے سیاستدان ہیں، ٹھہراؤ ہے طبیعت میں، کہتے ہیں جی ابھی نہیں بتاؤں گا، لیکن ایک وقت آئے گا بتانا پڑ جائے گا. اچھا، پی ٹی آئی کے منفرد رہنماؤں کے جہانگیر ترین سے رابطے، یہ بھی چل رہا ہے. چودھری شجاعت نے پارٹی رہنماؤں کو ٹاسک دے دیا. اچھا، ٹکٹ ہولڈر چودھری اقبال اور ملک خرم علی نے پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کر دیا. ایک اور دلچسپ بات، 2 لوگ بولے ہیں مذاکرات. پہلے تو کہنا جی نواز شریف نے کہہ دیا کسی صورت مذاکرات نہیں ہو سکتے، تو دہشت گرد تنظیم ہے، اس کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے. لیکن احسن اقبال کہہ رہے ہیں جی کہ یہ معذرت کریں 9 مئی کے واقعات پر اور معافی مانگیں، یہی بات اسحاق ڈار کر رہے ہیں. تو مشروط وہ مذاکرات کی طرف آ رہے ہیں کہ کہیں ایسا ماحول نہ بن جائے کہ عمران خان کا ریوائول ہو جائے پھر ہمیں مذاکرات کرنے پڑیں. شیخ رشید کہہ رہے ہیں آج جو فصل نون لیگ بو رہی ہے کل اسے کاٹے گی. اچھا جی، پھر پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے سابق اراکین کو شامل کرنے میں محتاط ہو گئی ہے. جی اوئے ہوئے کیا کریں اب، یہ ان کا کیا بنے گا جو لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کیا پیپلز پارٹی اگر محتاط ہو گئی ہے، سوچنا پڑ گیا اس کو کہ کیا بنے گا؟ اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں. فرت اللہ بابر صاحب نے تو بڑی سخت بڑی خطرناک بات کر دی ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اس کو ہو رہا ہے، یہ جو توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، یہ بہت خوفناک ہے، بہت خطرناک ہے، اس سے بہت زیادہ مسائل جنم لیں گے، اس پہ سوچنا ہوگا. یعنی فرت اللہ بابر صاحب نے تو یہ سٹیٹمنٹ دے دی ہے. اور میں نے ان کی خود یہ ٹویٹ پڑھی تھی، اگر میں نے ان کی یہ ٹویٹ لائک کی ہو تو اس میں مجھے نظر آ جائے تو میں آپ کے سامنے ایگزیکٹ ان کا رکھ دیتا ہوں. بہرحال انہوں نے یہ بات کہی کہ جی یہ ٹھیک نہیں ہو رہا اور اس کے نقصانات ہوں گے، خمیازہ بھگتنا پڑے گا ملک کے لیے بہت زیادہ، یہ سب
خطرناک اور خوفناک ہوگا. یہ فرت اللہ بابا, یہ آ گئی ٹویٹ جناب. لکھتے ہیں بی ویئر, خبردار ہوشیار. کانسیکوینس آف پولیٹیکل انجینئرنگ ڈیزاسٹر. یعنی پولیٹیکل انجینئرنگ جو ہے نا, یہ جس کو کہہ رہے ہیں قاہرہ صاحب کے جی توڑا جا رہا ہے, یہ میں فی الحال نہیں بتا سکتا یا خود چھوڑ رہے ہیں, تو کہہ رہے ہیں جی یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا ڈیزاسٹر ہوگا. کانسیکوینسز آف ریونج انجینئرنگ, پارٹی سپلٹنگ اینڈ ورکرز کوئٹنگ پالیٹکس, کیٹاسٹروف. کہہ رہے ہیں جی ورکر چھوڑ کے جائیں گے, پارٹی ٹوٹے گی, کیٹاسٹروفک تباہی آئے گی. اسپیس thus created will be filled by ideologues and extremists. جو اسپیس بنے گی, جو خلا ہوگا, وہ پھر انتہا پسند پورا کر دیں گے. nothing will then be left, پھر کچھ نہیں بچے گا. heed the words, غور سے سنیں. heed the warning, اس وارننگ کو غور سے سن لیں. تو یہ پرانے دہائیوں سے سیاست میں ہے پیپلز پارٹی میں, تو یہ بات کر رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں پیپلز پارٹی کے اندر سے آواز اٹھ رہی ہے. اچھا جی, عمران خان صاحب یہ کہہ چکے جیلوں میں خواتین کے ساتھ بدسلوکی پر شک وزیر داخلہ کی پریس کانفرنس سے دور ہو جانا چاہیے, کہ ہم پہلے ہی کہہ رہے تھے. اور پی ڈی ایم کی حکومت اخلاقیات نام کی کسی چیز سے واقف ہی نہیں. عمران خان صاحب نے یہ بات کی, جو صحافیوں سے ملاقات ہے اس کے اندر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھیں گے اور یہ چند دن کی بات ہے اور چند دن بعد حالات بہتر ہونے لگ جائیں گے. ایک تو ان کی ملاقات ہوئی ہے صحافیوں سے, یعنی جو سناٹا تھا نا, بالکل سناٹا. ہمارے بڑے محترم حبیب بکرم صاحب نے اس پر بات بھی کی جب ملاقات ابھی کی ہے. اس میں اور بھی بہت سے صحافی تھے, اجمل جامی تھے, احتشام امیر الدین تھے, چودھری غلام حسین صاحب, اور دیگر بڑے زبردست صحافی, امیر عباس اور دیگر لوگ تھے. تو اس میں حبیب اکرم صاحب نے بات کی کہ جی میں جب پہلے یہاں آتا تھا ایک وقت وہ بھی تھا کہ اتنی رونق ہوتی تھی, یہاں آنا مشکل تھا, باہر کارکنی, اتنے لوگ, اتنا رش, اور آج وہ ماحول نہیں ہے. لیکن عمران خان صاحب کے اعصاب حیران کن ہیں, وہ مسکرا رہے ہیں, وہ ہنس رہے ہیں, وہ کہتے ہیں جی اچھا وقت آئے گا. عمران خان صاحب نے کہا کہ جی گرفتار ہوا تو شاہ محمود قریشی, پرویز خٹک جیسے سینئر رہنما کی پارٹی معاملہ دیکھیں گے. جو لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں کچھ مجبور اور کچھ بے نقاب ہوئے ہیں. سینئر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ فوج سے کوئی لڑائی نہیں, یہ فوج میری ہے, جلد وقت تبدیل ہونے والا ہے, جلد وقت تبدیل ہونے والا ہے. آنے والے دنوں میں بڑے سرپرائز دوں گا. گرفتار کارکنوں کی رہائی کے لیے وکلاء کی میٹنگ بلائی ہے. موجودہ حکومت نے ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا ہے, اب الیکشن کے علاوہ کوئی حل نہیں. اب یہ بھی بات ہو رہی ہے, سراج الحق بھی کہہ رہے ہیں جی 14 اگست کو الیکشن دیں, سراج الحق جماعت اسلامی کے. اس میں عرض کر دوں کہ وکلاء سے بھی, وکلاء کی بہت بڑی تعداد سے عمران خان کی ملاقات ہوئی ہے, تو لہٰذا عمران خان پوری طرح سے ایکٹیو ہو رہے ہیں, دوبارہ سے ایکٹیو ہو رہے ہیں. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے کہا کہ پارٹی کے لیے نوجوان بہترین سرمایہ ہیں, آئندہ ٹکٹ ان کا حق ہے. صدر عارف علوی آئین کے مطابق کام کریں گے, الیکشن پی ٹی آئی ہی جیتے گی. مجھے پتا ہے, مجھے گرفتار, نااہل کرنے اور جان سے مارنے تک کی پلاننگ ہو چکی ہے. آج بھی ریفرینڈم کروا کے دیکھ لیں, رزلٹ سامنے آ جائے گا. عمران خان نے مزید کہا کہ اس چیز پر حلف دیتا ہوں تشدد اور توڑ پھوڑ کے حوالے سے کبھی نہیں کہا. اگر مجھے گولیاں لگنے پر توڑ پھوڑ نہیں ہوئی تو اب کیسے ممکن تھا؟ سب کچھ پلاننگ کے تحت ہمارے خلاف کیا گیا. جب ہم عوامی طور پر جیت رہے ہیں تو ہم کیوں توڑ پھوڑ کی طرف جائیں گے؟ سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ مجھے شیریں مزاری کے چھوڑ کر جانے کا دکھ ہے. صحن میں ملاقات کے اس لیے کر رہا ہوں کہ کمرے میں کچھ ڈیوائس لگا کر میری گفتگو نہ سنی جا رہی ہو. یہ بھی تھا کہ یہاں پر کچھ لوگ ایسے آئے ہیں, پولیس ٹیم بھی اور دیگر بھی جو لوگ تھے, حکومتی ٹیم آئی تھی, تو انہوں نے خدشے کا اظہار کیا کہ جس میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ اندر کچھ ڈیوائسز نہ لگا کر چلے گئے ہوں. ملک سے باہر جانے کے لیے کسی نے رابطہ نہیں کیا. میں خوش ہوں کہ میرا نام ECL پر ڈال دیا ہے. اس سے قبل سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے بیان میں عمران خان نے کہا کہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 310 روپے میں فروخت ہو رہا ہے اور ملک آج کل ریکارڈ کمر توڑ مہنگائی کے چنگل میں ہے. قرضوں کے حجم میں نہایت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے جبکہ معیشت اسی تیزی سے سکڑ رہی ہے. سابق وزیر عمران خان نے کہا کہ ہماری مجموعی سالانہ آمدن تو اس سود کے لیے بھی ناکافی ہے جسے ہمیں اپنے قرضوں پر ادا کرنا ہے. ایسے میں جب معیشت ہماری نگاہوں کے سامنے بکھر رہی ہے, قوم پر مسلط فسطائی حکومت تحریک انصاف کو کچلنے کے لیے جبر و ستم کے نت نئے طریقوں کی ایجاد میں لگی ہوئی ہے. عمران خان نے کہا کہ PDM قیادت کو روپے کی قدر میں اس تاریخی گراوٹ سے یقیناً کچھ فرق نہیں پڑتا کیونکہ ناجائز طریقوں سے جمع کی گئی ان کی ساری دولت ڈالروں کی صورت میں بیرون ملک چھپائی گئی ہے. PDM قائدین کے لیے تو روپے کی قدر میں گراوٹ سود مند ہے جبکہ پاکستان کے عوام غربت اور مہنگائی کے بوجھ تلے کچلے جائیں گے, کچلے جا رہے ہیں. تو جناب ایک تو اس سے ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر جو فارمولہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے تو اس فارمولے کے تحت تو یہ ہے کہ تحریک انصاف کو بالکل ختم نہیں کیا جا رہا. وہی بات کہ دنیا کو بھی دکھانا ہے کہ یہاں پر کچھ ہے, یہاں پر اچھا جی. اس کے ساتھ ساتھ جناب حالیہ ٹویٹس دیکھیں, اس سے پتہ لگتا ہے جی عمران خان بالکل مایوس نظر نہیں آ رہے. کہتے ہیں جی CPNE کا صدر منتخب ہونے پر محترم ارشاد عارف کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. عمران خان کہہ رہے ہیں جی ان کی حالیہ ٹویٹ, قوم مطالبہ کرتی ہے
اس سے صحافیوں سمیع ابراہیم اور عمران ریاض کے بارے میں بتایا جائے کہ وہ دونوں کہاں ہیں. صحافی برادری کیوں اس قدر خوفزدہ اور سہمی ہوئی ہے کہ ان دونوں کے 48 گھنٹوں میں عدالت میں پیش کیے جانے کا مطالبہ نہیں کرتی, حالانکہ یہ ان کا بنیادی حق ہے, وگرنہ تو اسے اغوا کیا جانا چاہیے, اسے اغوا کہا جانا چاہیے, یعنی اس کو پیش نہیں کیا جا رہا دونوں کو. یہ فسائیت کرنے دراصل میڈیا کا گلا گھونٹنے کی ایک کوشش ہے تاکہ ملک کی سب سے بڑی جماعت کے خلاف جاری شفاقانہ کریک ڈاؤن کو میڈیا بلیک آؤٹ کے ذریعے قوم کی نگاہوں سے اوجھل رکھا جا سکے, یعنی تحریک انصاف کے حق میں کوئی بات ہی نہ کرے. اور اچھا جی, عمر ایوب اور شہزاد اکبر جو کہ ملک میں موجود بھی نہیں کے گھروں پر رات کو چھاپے مارے گئے. آج ہم تاریخ کے سیاہ ترین دور میں زندہ ہیں. آئین پامال کر دیا گیا, عدالتی احکامات کو کھلے عام پیروں تلے روندا جا رہا ہے, بغیر وارنٹس گھروں میں پر چڑھ دوڑنے اور انہیں تباہ و برباد کرنے کا سلسلہ جاری ہے, اور میڈیا کی آواز کو مکمل طور پر دبا دیا گیا ہے, جبکہ ہماری بنیادی حقوق کا تحفظ کرنے والا کوئی نہیں. یہ بھی عمران خان صاحب نے آج ہی ٹویٹ کیا ہے. تو یہ جناب عمران خان صاحب کی ایکٹیویٹیز نظر آ رہی ہیں, پھر سے متحرک ہو رہے ہیں اور پھر سے وہ امید دلا رہے ہیں کہ بہتر وقت آنے والا ہے. زیادہ عرصہ یہ سب نہیں چلے گا جو کچھ ہو رہا ہے. تو جب سارے لوگ چھوڑ کر چلے جائیں گے, کچھ بھی نہیں بچے گا, یعنی جس نے بھی جانا ہے, تو اس کے بعد وہ جو ہوتا ہے نا کہ باٹم آپ نے ٹچ کر لیا, تو پھر وہیں سے شاید عمران خان سوچ رہے ہیں کہ دوبارہ ہم شروع کریں گے نئے سرے سے. اللہ حافظ.